تو یہ پہلی وحی غار ہیرا میں اتری ہے۔ گویا کہ غار ہیرا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور اللہ رب العزت کے کلام کے اترنے کی پہلی جلوہ گاہ ہے۔ اس میں یہ وحی اتری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وحی کے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی کیفیت عجیب ہو گئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یوں کیفیت طاری ہو گئی، یوں ڈر سی کی کیفیت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عمومی طور پر انسان کو جب خلاف عادت کوئی واقعہ پیش آ جائے، خلاف عادت عام انسان کو کوئی بات پیش آ جائے تو انسان اس سے گھبرا جاتا ہے، انسان خوف کھا جاتا ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ماجرا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلوک کہ آپ علیہ السلام کو دبایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف کا عالم چھا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرا سے واپس لوٹے، اپنے گھر میں آئے، اور گھر میں آ کر حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی ہیں، ان کے نکاح کا اور اولاد کا تذکرہ ہم سیرت کے مطالعے میں مطالعہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں۔ جب گھر میں آئے تو یہ انتہائی نیک سمجھدار خاتون ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف و ہراس کے عالم کو جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اضطراب کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اڑا دی۔ پھر جب تھوڑی کچھ دیر گزری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب خوف کا عالم ختم ہوا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ماجرا دریافت کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سارا ماجرا کہہ سنایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی ذات پر، مجھے اپنی جان پر خوف ہو رہا ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ نکل جائے، کیونکہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فرشتہ اترا، اور اتنا عظیم کام اور اتنی عظیم سرمایہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، اتنی عظیم ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، جس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میری جان ہی نہ نکل جائے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ایسے ہیں کہ آپ انک لتصل الرحم، یعنی آپ قریبی رشتہ داروں سے، ذی رحم رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ جو شخص یعنی اپنا سامان، اپنا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو، جو اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، آپ اس کی ضروریات پورا کرتے ہیں، اس کا بوجھ بھی اپنے سر پر لیتے ہیں، اور وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی یہ صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ اس وقت عرب معاشرے میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تھی، نبوت ملنے سے پہلے ہی ایسے خصوصیات سے اللہ رب العزت نے نوازا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صفات آپ علیہ السلام کی بیان کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی ہی عقل مند اور قد آور خاتون آپ علیہ السلام کو دی ہیں کہ اس مقام پر بھی آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہی ہیں۔ اور پھر اسی پر بس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچیرے بھائی تھے، چچزاد بھائی تھے، حضرت ورقہ بن نوفل، یہ شروع میں ہی بت پرستی سے اور مشرکین کے ان غلط رسموں سے بیزار ہو کر انہوں نے مختلف علاقوں کے سفر کیے، اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو دین تھا، دین عیسوی، اس دین کو انہوں نے سیکھا، اور پھر عبرانی زبان بھی انہوں نے سیکھی، تو اس دین کو سیکھا، اس دین کے بڑے عالم بن گئے، اور پھر تورات کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ عبرانی زبان سے تورات کی عربی زبان میں یہ ترجمہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت کے بڑے عالم تھے، بڑی عمر کے تھے یہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے از خود اکیلے
ان کے پاس گئی اور ان سے یہ ماجرا کہہ سنایا، تو انہوں نے بھی تسلی دی اور انہوں نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ناموس ہے، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد دوبارہ جب گئی تو پھر آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ورقہ بن نوفل جو ان کے چچیرے بھائی عیسائی عالم ہیں ان کے پاس گئی اور ان کو جا کر بتایا کہ آپ اپنے اس بھتیجے سے خود ہی پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ اب انہوں نے ابھی بات شروع نہیں کی، آپ علیہ السلام کچھ بولے چالے نہیں۔ پھر جب حضرت ورقہ بن نوفل نے بات شروع کی تو پھر آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس سے ہمیں یہ ایک ادب معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں ہوں تو کوئی بڑا شخص ہے، کوئی دینی وجاہت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی عالم ہے اور کوئی بڑا شخص ہے یا کوئی کسی مجلس میں بڑا آدمی ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ جب تک وہ کلام نہ کرے ہمیں بھی اپنی بات چیت سے خاموش رہنا چاہیے۔ اگر وہ کلام کریں تو اس کے بعد ضرورت کے درجے میں ان سے کلام کیا جائے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں، علماء حضرات، ان کے پاس اگر جایا جائے تو ان سے پہلے ان کے اوقات کا معلوم کر لیا جائے، پہلے ان سے وقت لے لیا جائے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایات میں آتا ہے کہ پہلے از خود گئی، پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئی۔ اب دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے ادب کا کتنا لحاظ رکھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ ذات آپ علیہ السلام کی ہے، آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ عیسائی عالم ہیں، ان کی آپ علیہ السلام نے علاج رکھی۔ جب تک انہوں نے کلام نہیں کیا تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ اب جب انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے وہ سارا ماجرا کیا سنایا، اور انہوں نے بھی پھر آپ علیہ السلام کے سامنے اس بات کی تصدیق کی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ناموس اور وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے پھر آپ علیہ السلام سے کہا کہ کاش، یعنی بڑھاپے کی عمر ہے، ادھیڑ عمر ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا یا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی تو میں اس وقت آپ کی مدد کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ کیا مجھے میری قوم نکال دے گی، یعنی مجھے میری قوم میرے علاقے سے، میرے گھر بار سے، میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ اب دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، انسان جس علاقے میں رہتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اس علاقے کی محبت اللہ رب العزت کا عجیب کرشمہ ہے کہ اس کی محبت انسان کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں۔ انسان دنیا کے کونے کونے تک سفر کر کے آئے، لیکن بالآخر انسان اپنے گھر کی طرف آنے کو انسان کا جی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں، الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے دنیا کے کونے کونے تک جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں کا سفر کر کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ واپسی پر اپنے گھر میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عجیب انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی۔ تو آپ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ کیا مجھے میری قوم نکال دے گی، کیونکہ وہ عیسائی عالم تھے اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی تمام صفات پہلے کتابوں میں بیان کر چکے تھے، اس لیے وہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی ان آسمانی کتابوں اور ان نشانیوں کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو یہ خبر دے رہے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو عالم تھے ورقہ بن نوفل، ان کا اس کے بعد جلد ہی انتقال ہو گیا، یعنی زیادہ آپ علیہ السلام کی ہجرت کے وقت تک یہ زندہ نہیں رہے، بلکہ جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کہ ان کا حشر کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ سفید کپڑوں میں، سفید لباس میں ملبوس ہے، اور اگر یہ اہل نار میں سے ہوتے، جہنم والوں میں سے ہوتے، تو کیونکہ
اہل نار کو اس طرح کے لباس میں ملبوس نہیں کیا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ جہنم سے آزاد ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں ایک باغ دیکھا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پہلی وحی اتری اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو فرشتہ آپ پر آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ پر بھی آیا تھا، اور پھر آپ کی جو نشانیاں تھیں ان کی کتابوں میں، ان نشانیوں کے طور پر آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو آپ کی قوم آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ یہ پہلی وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، یہ تفصیلی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب شروع میں کچھ خواب آنا شروع ہوئے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خلوت نشینی یعنی علیحدگی کو آپ علیہ السلام نے اختیار کیا، اور پھر غار حرا میں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی اتری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنا کلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے۔ پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سال اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کی جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ زندگی بھی ان کی عام ولیوں سے، عام کتب اور ابدالوں سے، عام انسان جتنے بھی روحانیت کی منزلیں طے کر جائے وہ نبی کی زندگی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ ایسی زندگی نبی کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔